اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان اطہر قادری حشمتی پروگرام رحمت دو عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے الحمدللہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ٹاپک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یقین کیجئے کہ آج کا جو ٹاپک ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے عید جیسا ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے۔ کیونکہ ناظرین، جمعۃ المبارک کو سلطان الایام بھی کہا جاتا ہے، اور مساکین کی جو ہے وہ عید بھی کہا جاتا ہے، غریبوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک ہیں، اور بہت ہی شائستگی انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی میٹھا الحمدللہ لہجہ ہے۔ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی افضل قادری صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائے ناچیز کی دعوت پر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ، خیر و عافیت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ ناچیز ساتھ ساتھ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ملک عزیز پاکستان کے بہت ہی معروف شناخواں جناب محترم محمد جاوید قادری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آج یقیناً آپ سرکار کی توصیف بیان فرمائیں گے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ کے کئی شاگرد بھی الحمدللہ ہیں، تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، کرم والک، الحمدللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک ہمارا خوبصورت پینل تیار ہے، اور موضوع بھی ہمارا الحمدللہ تیار ہے۔ تو پہلا سوال میں مفتی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے کیا افضلیت ملتی ہے، کیا ہدایت ملتی ہے، ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب اطہر حشمتی بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں کچھ لب کشائی کی اجازت اور سعادت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا سلسلہ ہے، ماہ رمضان میں اس سلسلے کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ارادہ ہے اس کو لے کے چلیں ماشاءاللہ۔ جی، میں نے دیکھا ہے پہلے سے آپ کا سلسلہ یہ چل رہا ہے، مزید آپ نے اس کو رمضان میں اور اس کو مزید یہ کہ سلسلے کو طویل کیا، بڑھایا، مزید پروگرام بڑھائے، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی کیا فضیلت ہے قرآن و حدیث میں، تو جمعہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی، مومنین کی عید ہے، اور جمعہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے نام سے جو ہے وہ قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں، اور احادیث کریمہ میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کی فضیلتیں اور برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بے شک، اور اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کی نماز کے حوالے سے اس کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ جب جمعے کے دن آواز دی جائے، اذان دی جائے، تمہیں بلایا جائے تو تم نماز جمعہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ بے شک۔ تو اس جمعے کی فرضیت اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے قباء کے مقام پر پیر کو
وہاں پہ آپ کی آمد ہوئی، اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام قباء پر قیام فرمایا، اور وہاں پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد جمعے کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ سفر فرمایا، تو ایک مقام پر جو ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں پر جو ہے لوگوں نے، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے ایک مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، اور وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ تو یہ نماز جمعہ کا آغاز ہے، بے شک، اور اب بھی وہ آج بھی وہاں پر مسجد جمعہ کے نام سے مسجد موجود ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی، میں نے بھی زیارت کی ہے، اور عشاق جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے لے کے اور آج تک الحمدللہ نماز جمعہ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ خود اس کا آغاز بھی فرمایا۔ تو مسجد کا نام مسجد جمعہ تھا؟ مسجد جمعہ اب جو ہے اس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا، اس وقت تو ایک ظاہر نماز کی جگہ بنائی تھی، اچھا ٹھیک، جائے نماز آپ کہہ لیجئے۔ تو وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا، تو اب وہاں پر مسجد جمعہ کے نام سے مسجد موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جمعۃ المبارک کی سنتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں جی جی، جو مسلمانوں کو بتائی گئی ہیں، تو وہ کون کون سی ہیں اور کیا ہیں، مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، سنتیں ایسی کون سی؟ نماز جمعہ کے لیے تیاری کے حوالے سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ غسل کیا جائے، اور اچھے اور خاص طور پہ اگر سفید کپڑے موجود ہوں تو سفید کپڑے پہنے جائیں، اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، مسواک کی جائے، اور نماز جمعہ کے لیے جلدی نکلا جائے۔ اور جو شخص نماز جمعہ کے لیے جلدی جاتا ہے تو اس کے لیے حج کا ثواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز جمعہ کے لیے جلدی جائے گا اسے حج کا ثواب جو ہے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے اگر نماز جمعہ کے بعد نماز عصر تک وہاں قیام کیا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تو نماز عصر بھی اگر ادا کر لی اسی مقام پر تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قبرستان جانا بھی سنت ہے، تو خاص طور پہ، اور قرآن مجید کی صورتیں یاسین شریف اور سورہ جو ہے وہ جمعہ، اسی طریقے سے سورہ فتح، یہ صورتیں پڑھنے کی بھی فضیلتیں روز جمعہ کے لیے بیان ہوئی، سنتوں میں شامل ہے یہ؟ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی کہ سنت کے علاوہ جو یہ وہ اعمال ہیں جو اچھے اعمال ہیں؟ جی جی، اچھا ماشاءاللہ، مطلب حکمیہ سنت آپ کہہ لیجئے کہ اس کا حکم دیا گیا کہ بھئی ان صورتوں کی تلاوت کی جائے، اور ان کی ٹھیک۔ اچھا، فضیلتیں اس کے علاوہ شب جمعہ کا بھی ہمیں کافی جو ہے فضیلتیں ملتی ہیں، جی جی، تو اس کے حوالے سے تھوڑا کچھ ارشاد فرمائیے۔ شب جمعہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عظیم رات ہے، اور اس میں خاص طور پہ یاسین شریف کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ یاسین شریف کی تلاوت جو شخص شب جمعہ میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی بزرگوں سے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شب جمعہ میں خاص طور پہ عبادت جو ہے وہ یعنی بیان ثابت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوص طور پہ اس رات میں عبادت فرمائی، اور بزرگان دین بھی خصوصیت کے ساتھ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے، اور اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے کی بھی جو ہے فضیلتیں شب جمعہ میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جاوید قاری صاحب سے نعت شریف کا نذرانہ جی جی، ماشاء اللہ، عقیدتیں جو ان کی وہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بریک لیں گے اس سے پہلے، اور اس کے بعد پھر آ کے آپ سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، بہت چھوٹا سا بریک ہے، واپس آ کے انشاءاللہ محمد جاوید قاری صاحب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ واپس آ کر بریک سے انشاءاللہ محمد جاوید قاری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے، اور اپنے ایمان کو، اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں جاوید قاری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہم کو؟
ایک بہت خوبصورت کلام ہے عبدالجبار نادم صاحب کا، آپ نے نیا کہا ہے، وہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، بعد از خدا ہو محترم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، رب جسے یاسین و طٰہٰ اور کہے اپنا حبیب، رب جسے یاسین و طٰہٰ اور کہے اپنا حبیب، آپ ہیں رب کی قسم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، آپ کے جلووں سے روشن ہے ہوئے کون و مکان، آپ کے جلووں سے روشن ہے ہوئے کون و مکان، یا نبی محتشم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، آپ سے پہلے یتیموں مفلسوں کا کون تھا، آپ سے پہلے یتیموں مفلسوں کا کون تھا، یا صاحب جود و کرم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، پیش کر رہا ہوں آپ کی کرتا رہے توصیف نادوں ہر گھڑی، آپ کی کرتا رہے توصیف نادوں ہر گھڑی، کر دو عطا ایسا قلم یا سیدی یا مرشدی، آپ ہیں میرا بھرم یا سیدی یا مرشدی، یا سیدی یا مرشدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مرشد صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنتوں کے علاوہ جو اچھے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کو جیسے میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا کہ سلطان الایام بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعۃ المبارک کو سلطان الایام یعنی مکمل دنوں کا جو ہے سردار کہا جاتا ہے، تو یہ اس لیے کہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت میں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ ہے، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت بھی قائم ہوگی،
تو اس کو حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ نماز جمعہ جو ہے یہ غریبوں کا حج ہے اور مسلمانوں کی مومنوں کی عید ہے. تو چونکہ اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی اور اس دن خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کا یعنی درجہ بڑھا دیا جاتا ہے, ایک عمل کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے جو ہے وہ حج اگر جمعے کے دن آتا ہے تو 70 گنا اس کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور عام ہمارے یہاں عوام میں جمعے کے دن اگر حج آئے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں. بے شک. تو یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے, شریعت میں کوئی اس کو حج اکبر نہیں کہا گیا, بس فضیلت کے اعتبار سے چونکہ اس دن کا ثواب عبادت کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس حج کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں. اچھا, عام دنوں یعنی کہ جمعے کے دن جو ہم معاملات اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جی جی. اسی طرح حرم شریف میں کتنا گنا بڑھ جاتا ہے, اور اگر حج اکبر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن حج آ جائے جی جی تو وہ تو عام دن کے حساب سے 70 گنا بڑھ گیا, لیکن حرم شریف میں تو اس کی تعداد اور مزید بڑھ جاتی ہے نا. مطلب حرم حج جو ہے وہ تو حرم میں ہی ہوتا ہے نا, ظاہر ٹھیک ہے. تو جو حرم میں اپنی فضیلت کے اعتبار سے جو حج کا ثواب ہے وہ حرم میں ہی ہوگا ظاہر ہے. تو اب جو ہے اگر وہ حرم میں حج ہو رہا ہے, مطلب حدود حرم میں, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں جو بھی حج کے ارکان ہیں ہم ادا کر رہے ہیں, طواف کعبہ ہو رہا ہے, تو ان سب کا ثواب جمعے کے دن اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کا ثواب مزید 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ فضیلت تو اپنے حرم کے اعتبار سے جیسے میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا, جیسے ہم عام نمازیں ہم اپنے علاقے میں پڑھتے ہیں, جی جی, کبھی کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں, لیکن حرم شریف میں پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور قدر منزلت بڑھ جاتی ہے. جی جی. تو اسی طرح جس دن جمعے کے دن حج اکبر پڑتا ہے تو اس کی قدر منزلت اور مزید بڑھ جاتی ہوگی. میرا پوچھنے کا مقصد جی جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن مزید 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا, بڑھ جاتا ہے ماشاء اللہ. جی جی. تو جیسے اب جو مسکین ہیں یا جو غریب ہیں ان کو جمعے کے دن کے لیے ان کا حج کہا گیا ہے, جی, تو جیسے یہ بھی سرکار نے بھی شاید فرمایا کہ والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک کامل حج کا ثواب ہے. جی جی. اس کے پیچھے کیا مطلب کون سی حج کی بات ہو رہی ہے؟ مطلب ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اراکین کرتے ہیں حج اس کو کہا جاتا ہے, جی جی, اور ایک ہوتا ہے کہ حج کا ثواب مل جانا, تو الگ الگ باتیں یا ایک ہی بات ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایک حج ادا کیا جائے, اس کے ارکان حج کے ادا کیے جائیں تو وہ اپنی ایک اس کی فضیلت ہے, ظاہر ہے وہ حج ہے, اور جو حج ہے اس کی جو عبادت ہے اس کا ثواب اسی اعتبار سے ہوگا. تو یہ ایک ماں باپ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اسے حج کا ثواب ملے گا, کامل حج کا ثواب, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اگر 10 بار دیکھیں, تو آپ نے فرمایا کہ جتنی بار بھی دیکھا جائے, 100 بار بھی دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ایک فضیلت ہے, مطلب اس کو ثواب دیا جائے گا حج کا, ایک مطلب ایک فضیلت بیان کی ہے. تو ایک ثواب اور چیز ہے, اور عمل کرنا اس کا عمل کا ایک الگ اور چیز ہے. جی جی. اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیے گا, جیسے ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور خطبہ جو نماز سے پہلے ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ خطبے کے درمیان آ رہے ہوتے ہیں, جی جی, امام خطیب جو ہے وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, صفحے پار کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو خطبے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بتائیے کیا ہے, کتنا ضروری ہے مسلمان کے لیے؟ خطبے کی اہمیت تو ظاہر ہے کہ یہ خطبہ سننا مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اچھا, فرض ہے. جس طریقے سے نماز جمعہ فرض ہے اسی طریقے سے خطبے کا سننا بھی فرض ہے. اور اگر خطبے کی آواز آ رہی ہے تو اس وقت باتیں کرنا یہ سخت حرام ہے, گناہ ہے. یہاں تک کہ کسی کو کوئی مطلب غلطی کرتے دیکھیں گے تو اس کو تبلیغ بھی نہیں کی جائے گی, یعنی اس کو تنبیہ بھی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ اگر کوئی شخص کچھ کر رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہ کرو. جی جی. اچھا, ٹھیک. اور جن کو آواز نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی ان کو لیے بھی خاموشی کا حکم ہے کہ جس طریقے سے اسپیکر وغیرہ کی آواز رش زیادہ ہے, اور جمعے کو جمعہ کہتے بھی اسی لیے کہ اس میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, یعنی عوام مسلمان جمع ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. تو اب اگر عوام زیادہ ہے اور وہاں تک اسپیکر کی یا خطیب کی آواز نہیں بھی پہنچ رہی ہے تو پھر بھی ان کے لیے خاموشی کا حکم ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھیں گے. تو یہ خطبہ سننا اور خطبے کے دوران باتیں کرنا یہ سخت حرام ہے. یہاں تک کہ خطبے کے دوران جو ہے چلنا یہ بھی منع ہے کہ اگر خطیب کا خطبہ شروع ہو گیا اور کوئی بعد میں آیا ہے تو اس کو
وہیں پہ حکم ہے کہ وہیں بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں جی جہاں جگہ ملے. وہ لوگوں کو پھرانگ کے جاتا ہے تو اس کے لیے سخت وعید بیان ہوئی کہ جو لوگوں کی گردنیں پھرانگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہنم پہ پل بنا رہا ہے. اللہ. تو تشریح میں علماء نے فرمایا کہ اس کو جہنم کا پل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے جائیں گے، اس شخص کو جو لوگوں کی گردنیں پھرانگ رہا ہوگا. تو اس لیے جو ہے اس طریقے سے عمل کرنا خطبے کے دوران یہ سخت حرام ہے. اور اگر جیسے جمعہ کا خطبہ نکل جاتا ہے، کوئی شخص لیٹ آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے یا ایک رکعت رہ گئی ہے یا ابھی کھڑی ہوئی ہے، تو کیا ترک جمعہ کا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، نماز اس کی جمعہ ادا ہو جائے گا. اچھا. خطبہ ہونا شرط ہے. خطیب نے خطبہ پڑھ لیا اور سامعین جو بھی موجود ہیں انہوں نے خطبہ سن لیا تو یہ خطبے کی شرط پوری ہو گئی. اب اگر بعد میں بھی کوئی آ کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جمعہ ادا ہو گئی. بس یہ ہے کہ وہ اس کی برکت سے فضیلت سے محروم رہ گیا. اچھا، تو خطبہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا اس کو؟ نہیں، اس کو خطبہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ بلا وجہ چھوڑا ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی چھوٹ گیا ہے تو ظاہر محرومی تو ہے، اس ثواب سے محروم ہے، ثواب سے محروم، اس اجر سے جو اللہ رب العزت ثواب سے محروم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ کو جزاک خیر فرمائے. چونکہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائمنگ ہے، جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑی مختصر ہے اور 30 سے 35 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہے، کہیں 25 منٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یقیناً انشاءاللہ آپ زندگی رہی تو آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے، اللہ نے چاہا تو. آپ کا بہت شکریہ پھر تو آپ سے ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس ناچیز کے کہنے پر آپ تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں خوب مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عوام اہل سنت پر دائر قائم و دائم فرمائے. ناظرین، آخر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں ثنا خواں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سرکار کی بارگاہ میں اپنی توصیف بیان کروا دوبارہ آتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ناظرین کہ آخر میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے جاتے جاتے عرض بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس پروگرام کو، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، پیج کو بھی لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا. کچھ کمی بیشی اگر رہ گئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیے گا، ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ ہم اپنا پروگرام مزید اچھا کس طرح کر سکتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی موضوع ہو، کوئی سوالات ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو نیچے چل رہا ہے اس وقت اس میں بتا دیجیے گا کہ آپ کے کوئی سوال ہوں تو ہم مفتی صاحب کے سامنے وہ رکھ سکیں اور آپ پروگرام دیکھ کے تو آپ کو اس کا جواب موصول ہو سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ناچیز پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. اور جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نشان ڈھونڈ رہا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا سے گرا ہے جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے قرینہ جینے کا دیا ہے تیری سیرت نے قرینہ قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا قرآن مجسم
ادا ہے، کیوں میری خطا طرف دیکھ رہے ہو، کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں، ہٹتی نہیں سرکار کی سیرت سے نگاہیں، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا سرکار کے قدموں کے نشانوں